ترجمہ: اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان ہی ہے، ان کو بھی غصہ آتا ہے جس طرح اور انسانوں کو غصہ آتا ہے۔ ترجمہ: میں نے اپنے رب سے ایک شرط کر لی ہے، میں نے کہا کہ میں بھی ایک انسان ہی ہوں، میں بھی خوش ہوتا ہوں جس طرح انسان خوش ہوتے ہیں، اور غصہ ہوتا ہوں جس طرح دوسرے انسان غصہ ہوتے ہیں۔ ترجمہ: میں بھی ایک آدمی ہوں اور میرے پاس مقدمہ کے فریق آتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض زیادہ زبان آور ہو، پس میں اس کو سچا سمجھ کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ پس جس کے لیے میں کسی مسلمان کے حق کا فیصلہ کر دوں وہ محض آگ کا ٹکڑا ہے، اب چاہے وہ اسے اٹھا لے جائے اور چاہے چھوڑ جائے۔ ترجمہ: میں بھی تم جیسا انسان ہی ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، پس جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلایا دیا کرو۔ ترجمہ: میں بھی ایک انسان ہی ہوں، جب تم کو دین کی کسی بات کا حکم کروں تو اسے لے لو، اور جب تم کو کسی دنیاوی معاملے میں اپنی رائے سے بطور مشورہ کوئی حکم دوں تو میں بھی ایک انسان ہی ہوں۔ ترجمہ: سنو اے لوگو، پس میں بھی ایک انسان ہی ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد یہاں سے کوچ کا پیغام لے کر آئے تو میں اس کو لبیک کہوں۔ قرآن کریم اور ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہوتا ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صفت نور کے ساتھ موصوف ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی نفی کر دی جائے، نہ ان نصوص قطعیہ کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار ممکن ہے۔ میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ بشریت کوئی عار اور عیب کی چیز نہیں جس کی نسبت ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کرنا سوء ادب کا موجب ہو۔ بشر اور انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس لیے بشریت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے، نقص نہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشرف المخلوقات میں سب سے اشرف و افضل ہونا خود انسانیت کے لیے مائع افتخار ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر، انسان اور آدمی ہونا نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طرح افتخار ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے سے انسانیت و بشریت رشک ملائکہ ہے۔ یہی عقیدہ اکابر اور سلف صالحین کا تھا، چنانچہ قاضی عیاض رحمہ اللہ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم القسم الثانی صفحہ 157 مطبوعہ ملتان میں لکھتے ہیں۔ ترجمہ: ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اور رسول نوع بشر میں سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اور ظاہر خالص بشر کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر وہ تمام آفات و تغیرات اور تکالیف و امراض اور موت کے احوال طاری ہو سکتے تھے جو انسان پر طاری ہوتے ہیں، اور یہ تمام امور کوئی نقص اور عیب نہیں، کیونکہ کوئی چیز ناقص اس وقت کہلاتی ہے جب اس کی نوع میں سے کوئی دوسری چیز اتم و اکمل ہو۔ داری دنیا کے رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات مقدر فرما دی کہ وہ زمین میں جئیں گے، یہی مریں گے اور یہی سے نکالے جائیں گے، اور تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے تغیر کا محل بنایا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کی چند مثالیں پیش کرنے کے بعد صفحہ 158 اور 159 پر لکھتے ہیں۔ ترجمہ: اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے وہ تکالیف میں بھی مبتلا ہوئے اور ان کو عافیت سے بھی نوازا گیا، اور یہ حق تعالیٰ کی کمال حکمت تھی تاکہ ان مقامات میں ان حضرات کا شرف ظاہر ہو اور ان کا معاملہ واضح ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی بات ان کے حق میں پوری ہو جائے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی بشریت کو ثابت کر دے، اور امت کے اہل ضعف کو ان کے بارے جو التباس ہو سکتا تھا وہ اٹھ جائے، تاکہ ان عجائبات کی وجہ سے جو ان حضرات کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں گمراہ نہ ہو جائے، جس طرح نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گمراہ ہوئے۔ بعض محققین نے فرمایا ہے کہ یہ عوارض اور تغیرات مذکورہ ان بشری اجسام کے ساتھ مخصوص ہے، جن سے مقصود بشریت کے مقاومت اور بنی آدم کی مشقتوں کا برداشت کرنا ہے تاکہ ہم جنسوں کے ساتھ مشاکلت ہو، لیکن ان کی ارواح طیبہ ان امور سے متاثر نہیں ہوتی، بلکہ وہ معصوم و منزہ اور ملائے اعلیٰ اور فرشتوں سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ وہ فرشتوں سے علوم اخذ کرتی ہے اور ان سے وحی اخذ کرتی ہے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان میں داخل نہیں،
آپ نے جو حوالے نقل کیے ہیں ان میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نور کی صفت کا اثبات کیا گیا ہے، مگر اس سے چونکہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار لازم نہیں آتا، اس لیے وہ میرے مدعا کے خلاف نہیں اور نہ میرا عقیدہ ان بزرگوں سے الگ ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نشر الطیب میں سب سے پہلے نور محمدی اعلیٰ صاحب الصلاۃ والتسلیمات کی تخلیق کا بیان فرمایا ہے، اور ان کے ذیل میں وہ احادیث نقل کی ہے جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، لیکن حضرت نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح بھی فرما دی ہے۔ چنانچہ پہلی روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی مسند عبدالرزاق کے حوالے سے یہ نقل کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے، نہ بئی معنی کے نوری الہی اس کا مادہ تھا بلکہ اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اور مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے 4 حصے کیے، ایک حصے سے قلم پیدا کیا، دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش۔ آگے حدیث طویل ہے۔ اس کا فائدے میں لکھتے ہیں، اس حدیث سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اول الخلق ہونا باولیتی حقیقیہ ثابت ہوا، کیونکہ جن جن اشیاء کی نسبت روایات میں اولیت کا حکم آیا ہے، ان اشیاء کا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاخر ہونا اس حدیث میں منصوص ہے۔ اور اس کے حاشیے میں تحریر فرماتے ہیں، ظاہر انور محمد صلی اللہ علیہ وسلم روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبارت ہے، اور حقیقت روح کی اکثر محققین کے قول پر مادہ سے مجرد ہے، اور مجرد کا مادیات کے لیے مادہ ہونا ممکن نہیں۔ پس ظاہر اس نور کے فیض سے کوئی مادہ بنایا گیا اور اس مادہ سے 4 حصے کیے گئے، اور اس مادہ سے پھر کسی مجرد کا بننا اس طرح ممکن ہوا کہ وہ مادہ اس کا جز نہ ہو بلکہ کسی طریق سے محض اس کا سبب خارج عن الذات ہو۔ دوسری روایت جس میں فرمایا گیا ہے کہ بے شک میں حق تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین ہو چکا تھا اور آدم علیہ السلام ہنوز اپنے خمیر ہی میں پڑے تھے، اس کے حاشیے میں لکھتے ہیں، اور اس وقت ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن تو بنا ہی نہ تھا، تو پھر نبوت کی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو عطا ہوئی تھی، اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اسی روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے جیسے اوپر مذکور ہوا۔ اس سے واضح ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس روح ہے، اور اس فصل میں جتنے احکام ثابت کیے گئے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مقدسہ کے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک روح کے اول الخلق ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار لازم نہیں آتا۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے خدا تعالیٰ کے نور سے پیدا کیے جانے کا یہ مطلب نہیں کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نور خداوندی کا کوئی حصہ ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ نور خداوندی کا فیضان ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدسہ کی تخلیق کا باعث ہوا۔ آپ نے قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی امداد السلوک کا حوالہ دیا ہے کہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سایہ نہیں رکھتے تھے، اور ظاہر ہے کہ نور کے سوا تمام اجسام سایہ رکھتے ہیں۔ امداد السلوک کا فارسی نسخہ تو میرے سامنے نہیں، البتہ اس کا اردو ترجمہ جو حضرت مولانا عاشق الہی میرٹی نے ارشاد الملوک کے نام سے کیا ہے، اس کی متعلقہ عبارت یہ ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اولاد آدم ہی میں ہے، مگر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو اتنا مطہر بنا لیا تھا کہ نور خالص بن گئی، اور حق تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا، اور شہرت سے ثابت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا، اور ظاہر ہے کہ نور کے علاوہ ہر جسم کے سایہ ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبعین کو اس قدر تزکیہ اور تصفیہ بخشا کہ وہ بھی نور بن گئے، چنانچہ ان کی کرامات وغیرہ کی حکایتوں سے کتاب پر اور اتنی مشہور ہے کہ نقل کی حاجت نہیں۔ نیز حق تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ان کا نور ان کے آگے آگے دوڑتا ہوگا، اور دوسری جگہ فرمایا ہے کہ یاد کرو اس دن کو جب کہ مومنین کا نور ان کے آگے اور داہنی طرف دوڑتا ہوگا،
اور منافقین کہیں گے کہ ذرا ٹھہر جاؤ تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ اخذ کریں۔ ان دونوں آیتوں سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت سے ایمان اور نور دونوں حاصل ہوتے ہیں۔ اس اقتباس سے چند امور بالکل واضح ہے۔ اول ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اولاد آدم علیہ السلام میں سے ہونا تسلیم کیا گیا ہے اور آدم علیہ السلام کا بشر ہونا قرآن کریم میں منصوص ہے۔ دوم ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس نورانیت کا اثبات کیا گیا ہے وہ ہے جو تزکیہ و تصفیہ سے حاصل ہوتی ہے اور جس میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اس قدر اکمل و اعلیٰ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور خالص بن گئے تھے۔ سوئم جس میں اثر کا سایہ نہ ہونے کو متواتر نہیں کہا گیا بلکہ شہرت سے ثابت ہے کہا گیا ہے۔ بہت سی روایات ایسی ہے کہ زبان زد عام و خاص ہوتی ہے مگر ان کو تواتر یا اصطلاحی شہرت کا مرتبہ تو کیا حاصل ہوتا؟ خبر احاد کے درجے میں ان کو حدیث صحیح یا قابل قبول ضعیف کا درجہ بھی حاصل نہیں ہوتا بلکہ وہ خالصتاً بے اصل اور موضوع ہوتی ہے۔ سایہ نہ ہونے کی روایت بھی حد درجہ کمزور ہے۔ یہ روایت مرسل بھی ہے اور ضعیف بھی، اس درجے کی کہ اس کے بعض راویوں پر وضع حدیث کی تہمت ہے، یعنی اس کی تفصیل حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مضمون میں ہے جو آخر میں بطور تکملہ نقل کر رہا ہے۔ چہارم، احادیث کی تصحیح و تنقیح حضرات محدثین رحمۃ اللہ علیہ کا وظیفہ ہے۔ حضرات صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہ کا اکثر و بیشتر معمول یہ ہے کہ وہ بعض ایسی روایات جو عام طور سے مشہور ہو ان کی تنقیح کے در پہ نہیں ہوتے بلکہ برتقدیر صحت اس کی توجیح کر دیتے ہیں۔ یہاں بھی شیخ قطب الدین مکی قدس سرہ نے جن کی رسالہ مکیہ کا ترجمہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے اس مشہور روایت کی یہ توجیح فرمائی ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر نورانیت اور تصفیہ کا اس قدر غلبہ تھا کہ بطور معجزہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ بہرحال اگر سایہ نہ ہونے کی روایت کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ بطور معجزہ ہی ہو سکتا ہے۔ گویا غلبہ نورانیت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر روح کے احکام جاری ہو گئے تھے۔